ہم کیا کریں کہ غافل نہ ہوں؟ صرف دو چیزیں اور دو حدیث پیش کروں گا. ایک امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، ایما مؤمن حافظ علی الصلوات المفروضہ فصلاها لوقتها فلیس ھذا من الغافلین. جو اول وقت نماز ادا کرے وہ شخص پھر غافلین میں سے نہیں ہوگا. انتہائی آسان نسخہ آگے، اس میں تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں، ہے نا. اگر میں نماز کی حفاظت کرنے والوں میں سے ہوں، مؤمن حافظ علی الصلوات، میں نماز پڑھنے والا نہیں، میں نماز کی حفاظت کرنے والا، میں نماز کو قائم کرنے والا اگر ہوں اور میں اول وقت اپنی نماز پڑھتا ہوں، تو پھر غفلت میرے آنکھوں کو اندھا نہیں کر سکتی ہے. ابو ایوب انصاری کہتے ہیں ایک اعرابی آیا اور اس نے آگے کہا رسالت مآب سے کہ مجھے وصیت فرمائیں، نصیحت فرمائیں، ایسی نصیحت کہ میرا دل بیدار ہو جائے، غفلت ختم ہو جائے، اور نصیحت بھی لمبی چوڑی نہیں ہونی چاہیے، مجھے یاد نہیں رہتا، مختصر سی مجھے نصیحت کریں. اسی لیے نصیحتوں کو مختصر ہونا چاہیے. ہم بھی جلدی جلدی سے بول رہے ہیں کہ نصیحتیں ہماری بھی مختصر ہو جائیں. ہماری کیا مجال، امیر المومنین کی نصیحتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں. ٹھیک، یعنی میں کوئی سلمان و مقداد و ابوذر تو ہوں نہیں کہ یہاں بیٹھا رہوں اور ہمیشہ آپ سے سنتا رہوں اور قصف فیض کرتا رہوں. میں نے تو چلے جانا ہے، پھر دوبارہ بادیہ نشین ہوں اور نہ جانے کب دوبارہ آؤں. مختصر سی مجھے نصیحت فرمائیں. یا رسول اللہ اعظنی و اوجز، موعظہ بھی کیجئے اور مختصر بھی ہو. تو رسالت مآب نے انتہائی مختصر سا نصیحت کیا، ہمارے لیے بہت عام ہے. اذا صلیت فصل صلاۃ مودع، کہ جب بھی نماز پڑھو یہ سوچ کر نماز پڑھو کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. آج ہم یہ شب قدر یہ سوچ کر بسر کریں کہ یہ ہماری زندگی کی آخری شب قدر ہے، یہ نماز ہماری زندگی کی آخری نماز ہے. آپ پتہ نہیں فیل کر سکے یا نہیں کر سکے. میں آخری بار اپنے بچے کو دیکھ رہا ہوں، میں آخری بار اپنے والدین سے بات کر رہا ہوں، میں آخری بار اس مسجد کو دیکھ رہا ہوں، میں آخری بار کعبہ کو دیکھ رہا ہوں. پھر مجھے جانا ہے. وہ جو فیلنگ ہے، اس فیل کو اپنے اندر بیدار کرو، اس احساس کو بیدار کرو اور پھر عمل انجام دو. دیکھو تم کیسے غفلت سے دور ہوتے ہو. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. وآل محمد عجل فرجہ. یا تو آپ بہت زیادہ سوچوں میں چلے گئے ہیں اور بہت زیادہ غفلت سے باہر آ گئے ہیں، صلوات بھول گئے ہیں، یا یہ ہے کہ ہماری باتوں نے آپ کو سلا دیا ہے. اللہم صل علی وآل. دوسرا، زمان شناس ہونا چاہیے انسان کو. جیسے ہم نے کہا یہ زمانہ کون سا زمانہ ہے، غفلت کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. مجھے زمانے کا پتہ ہونا چاہیے اور مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے یہاں پھر غفلت والے، غفلت میں شکار کرنے والے کہاں کہاں سے کیسے کیسے مجھ پر حملہ آور ہوتے ہیں، تب میں غفلت سے محفوظ رہ سکتا ہوں. ان من عرف الایام، جو اپنے زمانے کو پہچانے، لم یغفل، وہ غافل نہیں ہوتا ہے. یونس ابن عبد الرحمن ہیں اور یہ امام موسیٰ ابن جعفر کے اصحاب میں سے ہیں اور آپ کے بعد واقفیہ فرقہ بنتا ہے. اور جو وکلاء امام ہوتے ہیں وہ پیسہ روک لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو منحرف کریں اور امامت کا انکار کر دیتے ہیں کہ اب امامت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. یہ دو افراد، ایک زیاد قندی اور دوسرا علی ابن ابی حمزہ، ان کے پاس بھی بہت زیادہ مال تھا. علی ابن ابی حمزہ 30,000 دینار، اس کے پاس 30,000 دینار تھے سہم امام کے. یہ آتے ہیں کس کے پاس؟ عبد الرحمن، یونس ابن عبد الرحمن کے پاس، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں 10,000 دینار دیں گے، تم نے کچھ بھی نہیں کرنا، کچھ کرنے کے نہیں، ہمارا ساتھ نہیں دینا، تم نے واقفیہ نہیں بننا.
لیکن تم کچھ بھی نہ کرو، کچھ نہ بولو، بس تمہارا نہ بولنا ہمارے لیے کافی ہے، اور ہم تمہیں ابھی یہ 10,000 دینار دے رہے ہیں اور بعد میں بھی تمہیں مالا مال کریں گے، کچھ بولنا نہیں ہے۔ یونس ابن عبد الرحمن زمان شناس ہے، فرمایا کہ کیا تم نے صادقین کی روایت، تم دونوں نے بھی سنی ہے، تم دونوں بھی اصحاب صادقین تھے، تم دونوں نے یہ روایت نہیں سنی ہے؟ اذا ظہرت البدع فعلی العالم ان یظہر علمہ فإن لم يفعل، اگر یہ نہ کرے تو پھر سلب النور الایمان، نور ایمان اس سے سلب ہو جائے گا، کہ جب بدعتیں عام ہو جائیں تو عالم پر لازم ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے، اور یہ ہمارا دور ہے، اور ہمارے سارے سامنے، میرے سامنے وہ سارے عالم ہیں جو اپنے علم کا اظہار کرنے والے ہیں، اور ہم جو ہمارے لوگ گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں وہ بھی عالم ہیں، جتنا علم انہیں آتا ہے اتنے علم کا اظہار کریں، جتنا توحید اتنا آتا ہے انہیں اتنی توحید کا اظہار کریں، جتنی امامت اور ولایت ان کو معلوم ہے اس کا اظہار کریں، انحرافات کو عام نہ ہونے دیں۔ آپ کا خاموش رہنا بھی انحرافات کی تقویت کا سبب بن سکتا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اگر آپ خاموش رہے اور انحرافات بڑھتے رہے، وہ جو منحرف ہوں گے آپ کے دل سے بھی نور ایمان چلا جائے گا۔